ایک آیت پڑھ رہا ہوں. بھی قرآن کی سورت کا نام سن کے بھی آپ چپ ہیں. تیسرا سورہ ہے، رجب شریف کا مہینہ جا رہا ہے، خواجہ اجمیر کا عرس پاک بھی ہے، مولا کائنات کی ولادت بھی ہے، اور ایک بہت بڑا قرآنی واقعہ جو کہ قرآنی آیات میں پھیلا ہوا ہے، جسے معراج کہتے ہیں. ادھر ادھر نہ دیکھیں، ادھر ادھر دیکھیں گے تو بات بنے گی نہیں، ادھر ادھر دیکھنے سے ٹوٹ جاتی ہے. ممبر شریف کی طرف آنکھیں رکھیں. آدھا گھنٹہ لیٹ ہوں، میں معذرت خواہ ہوں آپ سب سے. اب بات کس منہج سے شروع کر لی جائے؟ جانا تو تصوف تھا، کہنا ہے صوفیانہ فکر جو ہے اس کو دیکھنا ہے، تو کس منہج سے دیکھی جائے اس کا فیصلہ آپ کریں گے. کیا مولا علی کے ذکر سے سمجھا جائے؟ کیا خواجہ اجمیر کے حوالے سے سمجھا جائے؟ یا معراج کو چھیڑ لیا جائے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ جی 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 بولیں. نہیں نہیں، ایسے نہیں کرنا، وقت تھوڑا ہے، ایک نشست کر لیں. معراج بہت بڑا واقعہ ہے، یوں سمجھیں کہ ضیافت الہی کا واقعہ ہے. یہ ایک جملہ اگر جناب تک پہنچ گیا ہوتا تو آگے بات کرنے کی ضرورت ہی نہ رہتی. آپ کی خاموشی میری نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے، نالائکی کا ثبوت ہے. آپ چپ رہ گئے ہیں. الفاظ بدل دیتا ہوں. معراج اللہ کی مہمان نوازی کا واقعہ ہے. یہ وہ واقعہ ہے جس میں اللہ میزبان ہے، مصطفیٰ مہمان ہے. ماسٹر ابراہیم کے گھر چند دن پہلے میں گیا، محفل میلاد تھی. ماسٹر صاحب اور ان کے خاندان نے جو مہمان نوازی کی، آپ یقین کریں لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا کہ کیا مہمان نوازی تھی، کیا لنگر تھا، کیا میری طبع کے مطابق کھانا تھا. تو ہم جیسے کمزور لوگ تو ماسٹر ابراہیم جیسے بزرگوں کی مہمان نوازی کو بیان نہیں کر سکتے. تو بھائی جہاں خدا میزبان ہو، محمد مہمان، جہاں میزبان خدا ہو، مصطفیٰ مہمان ہو، اس مہمان نوازی کو کوئی کیا بیان کر سکتا ہے؟ لکھ لیں کہ یہ ایک قرآنی واقعہ ہے. کیسا واقعہ ہے؟ قرآنی واقعہ ہے، جو کہ قرآنی آیات میں پھیلا ہوا واقعہ ہے. دنیا میں اسلام کے اندر معراج کے واقعے پر بڑے اعتراضات ہیں، بہت زیادہ اختلافات بھی ہیں، لیکن اس کا انکار نہیں کوئی کر سکتا. اس کا کوئی مائی کا لال انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ایک قرآن حکیم کا واقعہ ہے. اور میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، بڑا نالائق آدمی ہوں، نکما سا بندہ ہوں. اپنے بزرگوں کی سفید چادر پر ایک بدنما سا داغ، یہی میری اوقات ہے، یہی میری ویلیویشن ہے. آپ یقیناً میرے صاحب ہیں، آپ سب میرے سردار ہیں، اور آپ کی جو جوتیاں ہیں وہ میری پلکوں کا تاج ہے. لیکن پھر بھی میرے جیسے نااہل کو بھی قرآن پاک میں تقریباً 53 آیتیں ہیں جس میں معراج ملا ہے. 53 آیات ہیں جس میں معراج مصطفیٰ کا ذکر ہے.
اچھا میری تھوڑی سی اصلاح کر دیں، میں نے سنا ہے کہ معراج کی رات مصطفیٰ کی جو سواری تھی وہ کہتے ہیں جنت سے آئی تھی. اب مجھے بتا دینا تھوڑا سا، ایسے ہی ہے جناب؟ بولو نا. کیا براق کہاں سے آیا تھا؟ یعنی مصطفیٰ نے جس پر سواری کرنی تھی نا وہ جنتی تھا. کوئی نہیں ملا سبق؟ پھر سے کہہ دیتا ہوں، محمد جس پر سواری کریں جہنمی نہیں ہوتا. جسے سمجھ آئی ہے اسے میرا سلام ہے. نہیں دیکھیں دیکھیں یقین کریں میں نہیں سمجھ سکا کہ آپ کیوں مچلے ہیں، آپ کس جگہ پر جا پہنچے ہیں، کس منہج پر آپ پہنچے ہیں، کس مقام کو آپ نے چھو لیا ہے. میں ایک دفعہ پھر سے یہ جملہ دہرا دیتا ہوں، بیٹا آپ کیا کر رہے ہیں یار؟ 2 سفر ہیں. 2 کتنے سفر ہیں؟ 2 سفر ہیں، دونوں قرآنی سفر ہیں. ایک سفر ہے سفر معراج اور ایک سفر ہے سفر ہجرت. سفر دونوں قرآن میں ہے. اچھا تو پھر اگر ایک سفر کے لیے سواری جنتی مانتے ہو تو پھر یا تو یہاں بھی انکار کرو، تو اگر مجبور ہو کہ محمد جس پر سوار ہوں وہ جنتی ہوتا ہے پھر بدے ہوئے ہاتھوں کی عزت رکھو، ابو بکر پہ شک کیوں کرتے ہو؟ جسے سمجھ آئیے اسے میرا سلام ہے جناب. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اچھا یار سفر تو جو ہوتا ہے اس میں کوئی سفر کے ہمراہ رکھنا پڑتا ہے، تو فرق یہ ہے کہ ایک سفر میں جو معراج کا تھا، آپ ادھر ادھر دیکھیں گے تو بات نہیں کر سکتے. معراج کے سفر میں جو ہم سفر تھا وہ لینے آیا تھا خود. ہجرت کی رات میں جو ہم سفر تھا اسے محمد لینے گئے تھے. جسے سمجھ آئیے وہ سبحان اللہ کی ورد ہے. معراج کے ہم سفر کا نام جبریل ہے، ہجرت کے ہم سفر کا نام صدیق ہے. فرق یہ ہے کہ معراج کا سفر سیر کا سفر تھا. سیر میں تو کوئی بھی ساتھ چل سکتا ہے. میں اگر ابھی آپ سے کہوں کہ مجھے مری جانا ہے، آپ میں سے میری گاڑی میں فری کون جائے گا، تو میرا خیال ہے 2 3 4 5 بندے ہاتھ اٹھا کے کہیں گے شاہ جی سانو لے چلو. ٹھیک ہے، تے اگر اتنے تھانے دار آ کے کھلو جائے تو مینوں آکھے باہر آپ ہی راہ، تے پھر میں ویکھاں کون جائے گا. ایک واری سارے سر چھٹ لیں گے، تسی ہو آؤ اسی روٹی لے کے بھی پیچھے نہیں آواں گے. اس کا مطلب ہے سیر میں تو کوئی بھی ساتھ چل سکتا ہے. تو جو سیر میں ساتھ چلے اسے جبریل کہتے ہیں، جو مصیبت میں ساتھ چلے اسے صدیق کہتے ہیں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جسے شہر میں ساتھ لے جایا جائے نا اسے راستے میں چھوڑ بھی دیتے ہیں. سرکار شہر جڑا نال جائے انہوں تے کدھر بھی بندہ کہہ سکتا ہے تو اتنے لے ہن میں گھر چلے تو اپنی گڈی تے بہ کے ٹر جا. جو سیر میں ساتھ چلے اسے راستے میں چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن لجپال جو ایک دفعہ مصیبت میں ساتھ چلے پھر اسے نہ غار میں چھوڑتے ہیں، نہ بازار میں چھوڑتے ہیں، نہ مکے میں چھوڑتے ہیں، نہ مدینے میں چھوڑتے ہیں، نہ مزار میں چھوڑتے ہیں. ٹھنڈا بولے ہو جسے سمجھ آئی ہے سبحان اللہ کی. آپ کو پتہ چل رہا ہے نا جناب؟ جسے بیٹا کیا کر رہے ہو آپ؟ نہ کرو اس طرح یار. جسے جتنی سمجھ آئی ہے اتنا سبحان اللہ سناؤ گا. اچھا پتہ ہے سیر میں ساتھ چلا نا جبریل، تو ایک مقام آیا
بیٹا بیٹھ جائے. ایک مقام آیا تو سرکار نے فرمایا جبریل آگے چلیں. جبریل آگے چلیں. آپ چپ ہیں. جبریل آگے چلیں. کہنے لگا گر یک سرے منہ برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم. حبیب ایک وال کے برابر بھی میں آگے نہیں بڑھ سکتا. اگر میں بڑھ گیا نا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا. میں سارے کا سارا جل جاؤں گا. لو جی یہ جبریل ہے جسے اپنے جلنے کا خطرہ ہے اور رکا ہوا ہے. بس جسے سمجھ آئیے اسے میرا سلوٹ ہے. ماسٹر صاحب یہ جبریل ہے جو رکا ہوا ہے. اللہ کی عزت کی قسم اگر صدیق ہوتا تو کبھی نہ رکتا. یہ نہ دیکھتا کہ میں جل جاؤں گا, صرف یہ دیکھتا کہ بلا کون رہا ہے. جسے سمجھ آئی ہے اسے میرا سلام ہے جناب. جسے نہیں سمجھ آئی میں پھر سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ معراج ایک دروس کی یونیورسٹی کا نام. دیکھیں ایک آیت سورہ یوسف سے لے لیتے ہیں. یہ 12واں سورہ ہے. آخری آیت پڑھ لیتے ہیں. 111 نمبر آیت ہے نا. 111 کوئی تعلق آیت کا 11ویں والے کے ساتھ ہے. اللہ نے فرمایا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب. اوے بچو چپ کر کے بیٹھو. لام کا معنی ہے شک نہیں کرنا. قد کا معنی ہے کبھی بھی شک نہیں کرنا. کان فی قصصہم کا معنی ہے جہاں یوسف کا ذکر ہوگا, یعقوب کا ذکر ہوگا, عبرۃ لأولی الالباب. اللہ مت بندے سیانے ہون تو یوسف کے ذکر میں اللہ نے بڑا سبق رکھا ہے. اب ذرا سارے بولو یوسف کے ذکر میں سبق ہے. بولو نا یوسف کے ذکر میں سبق ہے. بات تو یوسف کی چھڑ جائے تو بڑے سبق ہیں اس میں. آپ چپ رہ گئے. میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں نہیں. اب آگے آیت پڑھوں گا. ما کان حدیث یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدی وتفصیل کل شیء وہدی. اللہ فرماتا ہے یوسف کے ذکر میں ہم نے ہدایت رکھی ہے. ٹھنڈا بولے ہو, میں پھر کہہ رہا ہوں یوسف کے ذکر میں اللہ نے ہدایت رکھی ہے. اور اگر ہدا کا معنی لینگوسٹک اعتبار میں کیا جائے لسان کے زبان سے, ہدا کا معنی ہدایت ہے نا, لیکن دیکھیں ایک لفظ کا معنی معین کرنے کے ایک تو طریقہ ہے کہ اس کا روٹ ورڈ دیکھ لیں. مادہ اشتقاق فعل فاعل یا مفعولی کیفیت میں لفظ اپنے معنوی اعتبار میں اپنے مادہ کے گرد گردش کرتا ہے. ایک معنی یہ, ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ اسے لسان کے اعتبار سے دیکھا جائے کہ صاحبان زبان اسے کس لفظ میں استعمال کرتے ہیں. مثلا اگر میں آپ سب کے سامنے کہوں نا ڈوئی, تو ترجمہ کرنے کی لوڑ ہے. آپ کے ذہن میں کچھ آ گیا نا. اب بڑے بندے نے جنہیں کچھ ماں کولوں کھا دیئے تھے, کچھ بچیاں نے ماں کولوں بھی کھا دیئے. ڈوئی کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا. لیکن اگر میں یورپ میں بیٹھ کے کہوں ڈوئی تو وہ کہیں گے واٹ ڈوئی, وی ڈونٹ نو اباؤٹ ڈوئی. ہمیں نہیں پتا یہ ڈوئی کیا ہے. یہ تو پاکستان کو پتا نا ڈوئی کیا ہے. تو لسان میں ہدا کا معنی کیا ہے؟ شقی شاہ صاحب ہدا کھڑے ہو کے بتائیں. ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں جناب. سمندر ہو دور دور تک, بندہ درمیان میں پھنس گیا ہے. ہاں اس کو پتہ ہے اب میں مر جاؤں گا, بچوں گا نہیں. پتہ چلا آسرے کو ہدن کہتے ہیں. آسرا, آسرا. اللہ کہتا ہے یوسف کا ذکر آسرا ہے. نہیں مزہ آیا, میں پھر سے کہوں گا یوسف کا ذکر آسرا ہے. یوسف کا ذکر آسرا ہے. چلیں اب آیت کا اگلا لفظ پڑھتے ہیں. لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب ما کان حدیث یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدی وتفصیل کل شیء وہدی. یہاں تک ہو گیا ترجمہ. ہدا ہدایت ہے, کنارہ ہے, سہارا ہے, آسرا ہے, سبق ہے, عبرت ہے. ورحمتا, شک نہ کرنا تم نے یوسف کا ذکر کرنا ہے, میں نے تمہاری جھولیاں رحمت سے مالا مال کر دی. اب سوال یہ ہے کہ یہ رحمت کا معنی کیا ہے؟
ایک دفعہ سارے کہو نبی کے ذکر میں اللہ کی رحمت ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہاں تک قرآن کے ساتھ ہے نا آپ؟ اب سوال یہ ہے کہ یہ رحمت کیا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ الکہف میں، 18 نمبر سورہ ہے، 9 نمبر آیت ہے، ام حسبتا انا اصحاب الکافی والرقیمی کانوا من آیاتنا عجبا. یہ بات کر کے اللہ مت فقالو، اصحاب کاف نے میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیے اور کہنے ربنا آتنا من لدنک رحمتا، اے اللہ ہمیں اپنی جناب میں سے رحمت عطا کر. وہ رحمت کیا ہے؟ فرمایا وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، ہماری مشکل کو آسان کر دے. پتہ چلا رحمت کا قرآنی معنی مشکل کشا ہوتا ہے. یوسف کے ذکر کو مشکل کشا مان گئے ہو؟ جب بولو نا جسے سمجھ آ رہی ہے بات. یوسف کے ذکر کو مشکل کشا مان گئے ہو؟ چلیں رحمت کا ایک معنی اور کر لیں، ابھی نتیجہ نہیں میں دینے والا، ایک معنی اور کر لیں. وَهُوَ الَّذِي، وہ اللہ ہے، ارسل الرِّيَاحَ، جس نے ہواؤں کو جاری کیا، بشرم بین یدی رحمتہ، یہ ہوائیں اللہ کی رحمت کی خوشخبری لاتی ہیں. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے جو بارش اترتی ہے وہ اللہ کی رحمت ہے. معنی کیا ہے؟ فرمایا ماءً طہورا، پلید کو پاک کرتی ہے. دھرتی کو پاک کرتا ہے نا پانی، تو اسی لیے کہا کہ رحمت کا معنی ہے پاک کرنا. یوسف کا ذکر بندوں کو پاک کر جائے گا؟ جیسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ مردوں کی طرح کہنا. یوسف کا ذکر پلید کو پاک کرتا ہے، یوسف کا ذکر بے آسرا کو سہارا دیتا ہے، یوسف کا ذکر بندوں کو ہدایت دیتا ہے، یوسف کا ذکر اللہ کی رحمت دیتا ہے، یوسف کا ذکر مشکل کشائی کرتا ہے، یوسف کے ذکر میں عبرت ہے، سبق ہے. تو یوسف ہاتھ باندھ کے جس کے پیچھے کھڑا ہو، محمد کے معراج میں کتنے سبق ہوں گے؟ پتہ چلا آج یہاں ہم بیٹھے ہیں، دنیا کا کوئی عالم اس بات کا انکار نہیں کر سکتا. ایسا ذکر چھیڑ کر بیٹھ گئے ہیں، اٹھ کے نہیں جائیں گے جب تک پاک نہیں ہو جائیں گے. اب مجھے بتائیں کہ سرکار کی بات امتی کو پاک کرتی ہے. مجھے مزہ آیا ہے، میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں، سرکار کی بات امتی کو پاک کرتی ہے. مجھے مزہ آیا ہے، میں پھر کہنے لگا ہوں، سرکار کی بات امتی کو پاک کرتی ہے. اب گھر جا کے سبحان اللہ کہنا اگر سمجھ آ جائے تو، جس کی بات ہم جیسوں کو پاک کرتی ہے، اللہ نے اس کی اپنی ذات کو کتنا پاک رکھا ہوگا. واہ جی واہ، جسے سمجھ آئیے اسے میرا سلام ہے جناب. اس سے کہنا چاہتا ہوں وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تَزَكُّوا أَنفُسَكُمْ. سورہ نجم میں اللہ نے فرمایا جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے نا، تم میں سے تو وہاں بھی کوئی پاک نہیں تھا نا، تم ماں کے پیٹ میں بھی پلید تھے، تم ماں کے پیٹ میں بھی پاک نہیں تھے. ذرا بولے سارے، آپ ماں کے پیٹ میں پاک نہیں تھے. اچھا پھر ایک آیت پڑھتا ہوں، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ فرماتے ہیں جب تم ماں کے پیٹ میں سے نکلے تھے نا، یعنی جب تم پیدا ہوئے تھے نا، تو اس دن تم جاہل بھی تھے. تم جاہل بھی تھے. تم ماں کے پیٹ میں سے پیدا ہو تو جاہل ہو، اور اگر ماں کے پیٹ میں سے پیدا ہو تو پاک بھی نہیں ہو. تم ماں کے پیٹ میں بھی پاک نہیں. دیکھیں میں پھر سے عرض کرتا ہوں کہ ہم جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ماں کے پیٹ میں پاک نہیں ہیں، اور پیدائش میں جاہل ہیں، پڑھتے تو بعد میں ہیں. آپ جناب ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں، طبیعت سے ٹھیک ہے؟ اللہ آپ کو عزت دے، برکت عطا فرمائے. ایک دفعہ سبحان اللہ کہیے. بچہ جس جگہ پہ پیدا ہوتا ہے وہ بستر پلید ہے.
بستر پہ نماز ہو سکتی نہیں، وہ منجی پلیت ہو گئی ہے، بستر پلیت ہو گیا ہے۔ 41 دن تک آپ کی وجہ سے آپ کی ماں بھی عبادت کے قریب نہیں جا سکتی۔ 41 دن کا معنی آپ سمجھتے ہیں فقہی مسئلہ ہے نا، جتنے دن بھی ہیں کم از کم 41 دن، کم بھی ہو سکتے ہیں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ ویسے میں اپنی طرف سے آپ کو کہہ رہا ہوں کم از کم 41 دن حیض و نفاس کی وہ وقت آپ کی ماں عبادت کے قریب جاتی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے زمانے والو تمہاری تو ماں کے کمرے میں عبادت نہیں ہوتی، مصطفیٰ جس ماں کی گود میں آ جائے اسے کعبہ بھی سجدہ کرتا ہے۔ ہاں، جہاں آمینہ کی گود میں مصطفیٰ آئے اس کمرے کو کعبہ سجدہ کر رہا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیں ایک آیت سورہ ہود سے پڑھتے ہیں، چونکہ 11ویں شریف ہے، 11ویں سورہ ہے، جسے قرآن سے جتنا پیار ہے اتنا سبحان اللہ سناؤ۔ ابھی میں پریفیس پر ہوں، تمہید پر ہوں، ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے آپ کو کس طرح معراج تک لے کر جانا ہے۔ نہیں، یہ بھی بڑی عجیب سی بات ہے کہ انبیاء کے لیے خدا نے معراج کے دروازے کھولے، لیکن محمد وہ ہیں جن کے جانے سے امت پر معراج کے دروازے کھلتے ہیں۔ یہ اس بات کو کھولنے کے لیے مجھے کافی سارے دور نکلنا پڑے گا، ہر نبی کا معراج پڑھنا پڑے گا، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہر نبی معراج خود کر رہا ہے، لیکن مصطفیٰ معراج پر جا رہے ہیں تاکہ امت کے نصیبوں میں معراج لکھوا کے آ جائیں۔ جن کے صدقے میں امت کو معراج نصیب ہوتا ہے نا، اس ذات کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ تو میں کیا عرض کرنا چاہ رہا تھا، کیا گزارش کرنے لگا تھا؟ سورہ ہود سے ایک آیت پڑھنے لگا تھا، 11واں سورہ ہے، 120 نمبر آیت پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ نے فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، میرا محبوب ہم آپ کے ساتھ رسولوں کے واقعات میں سے کچھ قصے بیان کرتے ہیں۔ پتہ چلا نبیوں کا ذکر شرک یا بدعت نہیں ہے، اس کو بیان کرنا خدا کی سنت ہے، بیٹھ کر سننا مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اب اللہ نے فرمایا ما نثبت بہ فؤادک، کمزور دل کو طاقت دیتا ہے۔ یہ کیوں ایکو کیوں آ رہی ہے اس میں بھائی؟ اچھا ویسے آپس میں ٹکرا رہی ہے۔ ما نثبت بہ فؤادک، کمزور دل کی طاقت ہے نبیوں کے ذکر میں۔ نوح کا ذکر چھیڑو گے تو کمزور دل کو طاقت ملے گی، ابراہیم کی چھری کا ذکر چھیڑو گے تو کمزور دل کو طاقت ملے گی۔ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ، یہ نبیوں کا ذکر ہے جو مخلوق کو حق تک رسائی دیتا ہے۔ نبیوں کے ذکر سے بندے کو حق کی سمجھ آتی ہے۔ وَمُوعِظَةٌ، اور یہ نصیحت ہے۔ وَمُوعِظَةٌ، اور یہ نصیحت ہے۔ آپ چپ رہ گئے۔ انبیاء کا ذکر نصیحت ہے، انبیاء کا ذکر کمزور دل کو طاقت دیتا ہے، انبیاء کا ذکر حق تک رسائی دیتا ہے، حق کی سمجھ آتی ہے، انبیاء کا ذکر ہدایت دیتا ہے، انبیاء کا ذکر بے آسروں کو آسرا دیتا ہے، انبیاء کا ذکر پلید کو پاک کرتا ہے۔ نبیوں کا ذکر، یارا اگر نبیوں کے ذکر میں اتنا فیض ہے تو سارے نبیوں کے امام مصطفیٰ کے معراج میں کتنا فیض ہوگا۔ دیکھیں ایک آیت میں سورہ قصص سے لینا، سورہ اعراف سے لینا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا فَقْصُصِ الْقَصَصَ، محبوب جی مالک بے دل کا دل کر رہا ہے، آج منبر سجا، اپنے غلاموں کو بٹھا اور موسیٰ کی امت کے ولیوں کا ذکر سنا۔ اب ذکر کن کا ہو رہا ہے؟ ولیوں۔ سارے بولیں کن کا ہو رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ سرکار۔ کون سن رہے ہیں؟ صحابہ۔ کون کروا رہا ہے؟ خدا۔ جسے سمجھ آئیے وہ چپ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ ذکر کن کا ہو رہا ہے؟ سارے کو ولیوں کا۔ اونچی آواز دیو۔ کون کر رہا ہے؟ محبوب۔ کون کروا رہا ہے؟ خدا۔ کون سن رہے ہیں؟ صحابہ۔ اب بھی نہیں آپ کو سمجھ آئی؟ اگر موسیٰ کی امت کے ولیوں کا ذکر اللہ کی عبادت بن سکتا ہے تو محمد کے غوث العظم کا ذکر کتنی بڑی عبادت ہو۔ اب یہ ذکر کرنا کیوں ہے؟ آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔
نہیں مزہ آیا؟ جسے قرآن سے جتنا پیار ہے اتنا سبحان اللہ سناؤ. یہ ذکر کرنا کیوں ہے؟ اللہ لعلہم یتفکرون. میرا حبیب بندوں کی فکر بدل جائے گی، فکر بدل جائے گی، فکر بدل جائے گی، فکر بدل جائے گی. آپ چپ ہیں. فکر کا تعلق انسان کے اندر کا ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا حبیب موسیٰ کے ولیوں کے ذکر سے امت کا اندر بدلے گا. آپ چپ ہیں، پھر سے کہہ رہا ہوں اندر بدلے گا. یار اگر موسیٰ کے ولیوں کے ذکر میں اتنی طاقت ہے کہ انسانوں کا اندر ہی بدل جاتا ہے. نہیں آپ خاموش ہیں. اگر کسی کا اندر بدلے تو کیا ہوتا ہے؟ میں پھر قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ فرماتا ہے میں تب تک کسی کے باہر کے حالات نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے اندر کو نہ بدل لے. بھائی قرآن ہے، جب تک آپ اپنے اندر کو نہیں بدلتے اللہ آپ کے باہر کے حالات نہیں بدلتا. اللہ فرماتا ہے ولیوں کا ذکر کر تاکہ بندوں کا اندر بدلے، میں ان کے باہر کے حالات بدلوں. اگر ولیوں کے ذکر سے اللہ کے انسانوں کا اندر بدلتا ہے اور گھر کے حالات بھی بدلتے ہیں تو پھر محمد کے ذکر میں کتنا کرنٹ ہے؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ جسے جتنی آئی ہے اتنا سبحان اللہ سناؤ. اب ذکر شروع کریں معراج کا. کریں شروع کسی ایسی آیت سے شروع کریں جسے آپ نے پہلے نہ سنا ہو. آیت بڑی دفعہ سنا ہو لیکن معراج نہ سنا ہو. چلیں پھر میں سورہ آل عمران پڑھنا چاہتا ہوں. تیسرا سورہ ہے. میں 80 نمبر آیت سے بات کا آغاز کر رہا ہوں. یہ بزرگ ہیں، ان کو نیند آ رہی ہے، ذرا جگا دیں. گوڈے نیچے کریں نا جی سارے، ایک دفعہ سبحان اللہ سناؤ جی سارے. پیر سخی شاہ صاحب سورہ آل عمران تیسرا سورہ ہے، کھول لینا. تیسرا سورہ ہے. 80 نمبر آیت کو پڑھائیں تاکہ تصوف کی سمجھ آئے اور معراج بھی سمجھ آ جائے، ذکر معراج بھی ہو جائے اور تصوف بھی سمجھ آ جائے. اچھا بھئی وہ آل عمران کھول رہے ہیں، تیسرا سورہ ہے اور 80 نمبر آیت وہ کھول رہے ہیں. آپ کو معراج شریف یاد ہے تھوڑا بہتا؟ سرکار کہاں نیند کر رہے تھے جب جبریل آیا ہے؟ کوئی سناؤ نا. اچھا ماشاءاللہ، اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا بھئی اس پر کافی ساری روایات ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ حتیم میں آرام فرما تھے، لیکن معروف اور جو بہت زیادہ جانی جاتی ہے وہ یہی ہے جو نشائی صاحب نے کہا. ام ہانی کا تعارف ہے آپ کو؟ وہ کون؟ اچھا ابی طالب کی بیٹی ہیں، علی کی ہمشیرہ ہے. اچھا بھئی سرکار ان کے گھر کیوں سونے گئے؟ اچھا بھئی اب آپ کو میرے ساتھ بکھر جانا پڑے گا. بکھر چلیں نا، مرید کے میں یہ مسئلہ سمجھ میں آ نہیں سکتا. بکھر چلیں، لیا چلیں. لئے اور بکھر کے اندر آج بھی لوگ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں. 10 چاچے ہیں، ایک دادا بھی ہے اتھے ہی، 10 چاچے بھی کٹھے نے، انہاں دے پتر تیاں بھی اتھے ہی نے، اور سامنے کمرے چو کڑی لیندے نے، ادھروں منڈا لے لیندے نے، او دا ویاہ کر کے انہوں بھی اتھے ہی رکھ لیندے نے. یہ کچھ عرب کا انداز یہ تھا. مرید کے اندر ایڈے 2 مرلے دے مکان وکھرے نہیں سن بنا کے بیندے، سارا قبیلہ کٹھا ہی رہندا سی. کمرہ ام ہانی دا سی نا، حویلی تے دادے دی سی. بولو سارے، حویلی کی دی سی؟ دادے دی سی. تو پتہ چلا سرکار بیسیکلی اپنے گھر میں آرام فرماتے. یار چاچے دی دھی دا گھر کدا ہے؟ سرکار دا. اور بولو بھی کدا گھر ہے؟ سرکار دا ہی گھر ہے نا. سرکار اپنے گھر آرام فرما سن. تسی ام ہانی کہہ لو، میں من لینا، روایت دے الفاظ نے مننا پینے. اللہ بادشاہ دی بارگاہ چ پوچھنے مالک معراج ہویا ہے؟ فرمایا سبحان الذی اسرا، میری پاک ذات ہے تے میں آپ لے کے گیا. اچھا مالک کتھوں؟ فرمایا من المسجد الحرامی کعبے چوں. تسی آندے ہو ام ہانی دے کروں گئے نے، میں آنا اپنے کروں گئے نے، اللہ آندہ میں کعبے چوں لے کے گیا. جیسے سمجھ آئی ہے وہ چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے یار؟ ایک واری پھر گل کرنے ہیں. میں پیانا محمد بادشاہ سانو دسیا کہ میں اپنے ڈیرے تو ہی گیا.
اللہ پہ فرماندا ہے نہیں میں کعبے چوں لے کے گیا تسی چپ بیٹھے ہو میں کیویں گل کراں گا جو پھر میں آکھنا چاہنا اللہ پہ فرماندا ہے میں کعبے چوں لے کے من المسجد الحرام کتھوں لے کے گیا کعبے چوں بولو سارے کعبے چوں تے نبی کی فرماندے نے میں اپنے گھروں گیا ان ایک پاسے نبی ہے ایک پاسے اللہ ہے مارے کے درمیان چسی مالکہ تیری منی ہے کہ محبوب دی منی ہے اوے اللہ فرماندا ہے میری بھی برحق ہے یار دی بھی برحق ہے تے مالک پھر انہوں کیویں سمجھیے اللہ فرمایا محمد آکھیا نا میرا ڈیرا ہے تے میں آکھ دیتا ہے نا کعبہ ہے تے تسی من جو جڑا یار دا ڈیرا ہوئے وہی ساڈے لئی کعبہ ہوندا ہے واہ بھائی واہ جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ اونچی آواز میں اینو آندے جے عاشقاں دا خانہ کعبہ یار دا دوارا ہوندا عاشقاں دا خانہ کعبہ یار دا دوارا ہوندا کوئی نہیں بولے عاشقاں دا خانہ کعبہ اچھی آکھو عاشقاں دا خانہ کعبہ عاشقاں دا خانہ کعبہ یار دا کوئی سمجھ آ گئی ہے نا آل عمران کھل گئے شاہ جی تیسری تسی یہ چھڑ دیو نا لگا بندہ آل عمران تیسرا سورہ ہے 80 نمبر آیت پڑھنے لگے ہیں ذکر شروع ہونے لگا ہے کوئی نہیں سواد آیا ٹھنڈا بول ذکر کس کا ہونے لگا ہے معراج مصطفیٰ ہاں کس کا ہونے لگا ہے معراج مصطفیٰ تو ملے گا کیا سبق کیا ملے گا ہدایت آسرا رحمت پاکیزگی کمزور دل کو طاقت دیکھو اگر یہ ساری چیزاں نہ نکلیاں نا گفتگو تے پھر نہیں گفتگو ہوئی ٹائم ضائع ہویا ہے پانی پلا دے مجھے یقیناً کر دی اچھا ٹھیک ہے چلو دے کچھ نہیں میراج مصطفیٰ جشن غوث الورا جلسہ دستار فضیلت کیا ملنا ہے سبق کیا ملنا ہے ہدایت آسرا کنارہ ٹھکانہ رحمت پاکیزگی کمزور دل کو طاقت بولیں گے تو آگے بڑھوں گا نا کمزور دل کو طاقت چلیں آئیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی بات شروع ہونے لگی ہے یار کوئی میٹھی چیز لے آؤ میرا خیال ہے کہ میری شوگر ڈاؤن ہو رہی ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ نہیں بس لے آئے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ بیٹا آپس میں بات کرنا گناہ ہے قرآن پڑھا جائے تو آپس میں بات کرنا گناہ ہے سبحان اللہ کہیے گا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن جناب دیں جی ترجمہ دیں آگئی سامنے مجھے آگئی سامنے 180 آگئی ہے مجھے دے دیں ایک دفعہ سبحان اللہ کوئی یار وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ ہم الفاسقون اب بتائیں کون سی ہے جی ایک دفعہ پڑھیں پھر سے سبحان اللہ سنا
جی اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا. ذرا دوبارہ پڑھیے گا. اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا. ذرا دوبارہ پڑھیے گا. یہ مائک لے لیں جناب. اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا. واہ کا معنی ہے اور از کا معنی ہے. اللہ فرماتے ہیں محمد جی یاد ہے نا. آپ چپ رہ گئے ہیں, میں پھر پڑھوں گا. محبوب آپ کو یاد ہے نا. اخذ اللہ میثاق النبیین, میں نے عالم ارواح میں صرف نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کر کے ایک وعدہ لیا تھا. آپ کو یاد ہے نا. پتہ چلا خدا وعدہ لے رہا تھا, نبی وعدہ دے رہے تھے, مصطفیٰ صدارت فرما رہے تھے. صدارت کی کرسی پر حسین کے نانا تھے. اچھا, لما آتیتکم من کتاب و حکمہ, جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں. میں نے نبیوں سے کہا تھا, آدم سے عیسیٰ تک کے سارے نبی سنو, میں خدا تم سے وعدہ کرتا ہوں, تمہیں کتابیں بھی دوں گا, حکمت بھی دوں گا, نبوت بھی دوں گا. ثم, بیٹا کدھر دیکھ رہے ہیں بابا جی, کدھر دیکھ رہے ہو؟ گوڑے تھلے کر کے بو. میں ہوں نہ تواڈے واسطے پنجابی چ گل کر لگا. ثم پھر جاءکم رسول مصدق لما معکم, سبحان اللہ کہہ لو. پھر تشریف ثم پھر یہ پھر سمجھیں آپ. ثم دا معنی ہوندا ہے او دے تو بعد, یعنی جدوں میں تانوں سارے نو نبوت دے لاں گا, کتاب دے لاں گا, حکمت دے لاں گا نا, تے پھر تواڈے تو بعد کی بولو نا کی, پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول. پھر میں محمد کو بھیجوں گا. پیر جی اگر بندے قرآن سے دور نہ ہوتے تو فتنے پیدا نہ ہوتے. روئے زمین پر جتنے فتنے ہیں یہ قرآن سے دوری کی وجہ سے ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ اللہ نے ابھی پہلا نبی زمین پر بھیجا نہیں تھا, آخری کا اعلان پہلے کر رہا ہے. اب مجھے بتائیں کہ اگر اس آیت کو اس طرح پڑھا جاتا تو مرزا غلام احمد قادیانی لانتی ملعون بدبخت کی ماں نے بھی اسے بہ کے سمجھانا تھا, مرجے نبوت دا دعویٰ نہ کری, میں علماء کولوں قرآن سنیا ہے, قرآن نے دسیا ہے اللہ نے اجے پہلا نبی گھلیا نہیں سی, آخری دا اعلان اوتھے ہی کر چھڑیا سی. اس کے بعد میں مصطفیٰ کو بھیجوں گا. لو جی پھر ایک باری ترجمہ دیو. ثم جاءکم رسول, پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول. ایک منٹ ذرا, رسول دے اتے دو پیشاں نے, رسول دے اتے کی یہ دو پیشاں. التنوین من التعظیم, یہ تنوین تعظیم کی علامت ہے. تعظیم کا معنی بنے گا, اللہ نے فرمایا جب میں سب تمہیں دے لوں گا تو پھر تمہارے پاس میں ایک عزت والا رسول بھیجوں گا. یہاں کون آئے گا؟ ایک عزت والا رسول. اب یہاں پہ سوال اٹھتا ہے کیا باقی نبی عزت والے نہیں تھے؟ اللہ فرمایا ہر نبی عزت والا ہے, لیکن یہ وہ محمد ہے, سارے نبی امتوں میں عزت والا ہے, یہ رسولوں میں عزت والا ہے. جسے سمجھ آئیے اپنے نبی کی شان, سبحان اللہ اونچی آواز سے کو. اچھا, ثم جاءکم رسول, پھر سے ترجمہ کریں. پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ تمہارے پاس, کہاں ہے بات؟ عالم ارواح میں. بات کہاں کی ہے؟ ذرا اونچی بولو. عالم ارواح میں اللہ نبیوں سے کہہ رہا ہے بیٹا اس کو چپ کراؤ یار, اس کو چین نہیں آ رہا. بیٹا آپ کو پہلے بھی منع کیا ہے نا, ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں. ثم جاءکم رسول,
तुम्हारे पास रसूल को भेजूंगा। अब भाई अल्लाह को पता था कि आदम जब दुनिया पर जाएंगे मुस्तफा तो नहीं जाएंगे, नूह जब दुनिया पे जाएंगे मुस्तफा नहीं जाएंगे, इब्राहिम से लेकर ईसा तक हर नबी अपने अपने जमाने में जाएंगे, मुस्तफा उनके पास नहीं जाएंगे। लेकिन जब सारे नबी दुनिया से चले जाएंगे फिर मैं नबी को दुनिया पर भेजूंगा। तो अल्लाह ने फरमाया मैं तुम्हारे पास नबी को भेजूंगा। ये क्या आयत है, ये क्या बात हो रही है कि तुम्हारे पास मुस्तफा को भेजूंगा? तो अल्लाह ने फरमाया तुम्हें अब भी नहीं समझ आई, अभी मैंने मिलादे नबी नहीं करवाया था, मेराजे नबी का ऐलान मैंने आलमे अरवा में नबियों के साथ कर दिया था कि ए नबियों, एक रात तुम्हें कब्रों से उठाकर मस्जिद अक्सा में खड़ा करके मोहम्मद की सवारी भेजूंगा, मेरा वादा पूरा हो जाएगा। आपको समझ आई कि इस आयत में भी मेराज का जिक्र है कि नहीं? चलें अब आगे बढ़ते हैं। सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, एक दफा सुभान अल्लाह कहो जनाब। फिर तशरीफ लाए तुम्हारे पास वो रसूल तशरीफ लाए, कौन? कि तुम्हारी किताबों की तस्दीक फरमाए। अल्लाह फरमाए ये वो रसूल है जो तस्दीक करेगा, ये भी नबी है, ये भी नबी है, ये भी नबी है, ये भी नबी है। पता चला जिसके साइन से नबियों की तस्दीक हो उस नबियों के चेयरमैन का नाम मुस्तफा है। जिसे समझ आइए सुभान अल्लाह मर्दों की तरह कहोगा। अच्छा जी, अब सारे नबी अल्लाह पाक ने फरमाया एक काम करना, अटेंशन हो, सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना, सुभान अल्लाह कहो जनाब। तो तुम जरूर जरूर उस पर ईमान लाना। किस पर? उस रसूल तो पर। चुप करो, किस पर ईमान लाना? और नबी पाक पे। अच्छा फिर? और जरूर जरूर उसकी मदद करना। बस रुक जाओ, यहां रुक जाओ। वादा कौन ले रहा है? कुछ ही बोलो। देखिए बेटा, अगर आपको कुछ पल्ले ना पड़ा तो मेरे आने का कोई फायदा, अगर आपका वक्त जाया हुआ ना तो मेरे आने का कोई फायदा नहीं। मैं आया हूं, हाजिर हुआ हूं, आप सबकी जूतियां मेरी पलकों का ताज हैं। मैंने मिंबर छोड़ना तब है जब आपको मेराज के अंदर से भी तसव्वुफ मिल जाएगा। आपने खुद चुना है कि मेराज शुरू करें, तो ये वाकया तो नहीं बयान हो सकता, तो ये तो सारी उम्र नहीं बयान हो सकता ना। ये तो एक यूनिवर्सिटी है दुरूस की यूनिवर्सिटी का नाम मेराज है। एक आधी नशिस्त के बस का रोग ही नहीं ना जनाब। हम तो जल्दी जल्दी से कुछ थोड़ी थोड़ी चीजें चुन लेते हैं और बस वाइंड अप कर देंगे बात। कौन वादा ले रहा है? उची बोलो, कौन वादा दे रहे हैं? अंबिया, सारे नबी। चलो सारे नबी को, सारे नबी किसको दे रहे हैं? अल्लाह को। वादा क्या है कि जब मैं मोहम्मद बादशाह को भेजूंगा तुम मदद करोगे। एक बारी सारे आंखों की करोगे। रुक जाओ यार, कैमरा एक नहीं चलता पिया, दो चल देने पे। एक आपकी तरफ से है, एक न्याजी साहब है। बंद छोलदारी में इस तंबू में बात नहीं मेरी रहनी। दुनिया के तमाम मकातिब फिक्र तक बात जानी है कि बंदा कुरान लेकर बैठा है मिंबर पे, और कुरान लेकर बैठा है मिंबर पे और दुनिया तक बात कर रहा है। क्या अल्लाह ने जब ये वादा लिया था तो अल्लाह को ये पता था कि ये सारे नबी, सिर्फ दो नबी निकाल कर, एक ईसा और एक जकरिया, ये दो नबी मिट्टी में नहीं है, ये दो नबी कब्र में नहीं है। इन दो नबियों को निकाल दें, बाकी जितने नबी उस वादे में वादा दे रहे थे सारे कब्रों में होंगे जब मैं मुस्तफा को भेजूंगा। ये अल्लाह को पता था कि नहीं? क्या सारे नबी कहां होंगे? कब्रों में होंगे। जब मुस्तफा दुनिया पर जाएंगे तो सारे नबी कहां होंगे? फिर भी कह रहे कि वादा करो, मदद करोगे। जिसे समझ आ रही है चुप क्यों बैठे हो यार? नहीं, फिर भी वादा कह रहे, वादा करो, मदद करोगे।
میں کیسے آگے چلوں اگر آپ چپ کر کے بیٹھے ہیں؟ اللہ آدم سے کہہ رہا ہے آدم وعدہ کر قبر میں جا کے مدد کرے گا، ابراہیم وعدہ کر قبر میں جا کے مدد کرے گا، یا آیت قرآن کی نکال دو قرآن میں سے، تو یا مانو جو محمد پر ایمان لائے وہ قبر میں جا کے بھی مدد کر سکتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے اتنا سبحان اللہ کہو ذرا۔ دیکھیں رک جائیں ذرا، رک جائیں، کچھ اور یاد آ گیا، تھوڑا سا ایک قدم آگے بڑھنے دیں۔ اس جملے کو ذرا یاد رکھیے گا، میں واپس آؤں تو مجھے بتانے ہم کہاں پر تھے۔ مصطفیٰ پر جو ایمان لے آئے وہ قبر میں بھی جا کے مدد کر سکتا ہے۔ آپ ٹھنڈا بولے ہیں، مجھے مزہ نہیں آیا جناب۔ پیر سخی شاہ صاحب سورہ آل عمران تیسرا سورہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ اب مجھے 159 نمبر آیت چاہیے، ہاں 159 نمبر آیت چاہیے، 160 نمبر آیت چاہیے، 161 نمبر آیت چاہیے۔ سبحان اللہ گھر جا کے کہو گے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ آ گئی سامنے؟ او پیر جی تھوڑا جا اپنا روشن کرو اپنا اندر یار، اور ٹھیک ہے یار مجھے نہیں پتا اتنی خیر، ایک دفعہ سبحان اللہ کو یار۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ لو جی اب سنیں پھر، نیاز صاحب چھٹی لین لگے نا؟ چھٹی نہیں لین لگے؟ اچھا بھئی اب اٹینشن ہوں، میں پھر قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہاں آ کے بریک لگی ہے کہ مصطفیٰ پر جو ایمان لائے قبر میں جا کے مدد کر سکتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا میں نے کتنی نمبر آیت ہے؟ 169 نمبر آیت کو میں نے نکالا ہے۔ 70 صحابہ شہید ہوئے۔ کتنے صحابہ؟ میدان احد میں۔ کہاں شہید ہوئے؟ جنگ احد میں۔ 70 گھروں میں لاشیں ہیں، میتیں ہیں، جسد ہیں، مدینہ پریشان ہے۔ اللہ نے فرمایا جبریل میرے حبیب کے پاس جاؤ اور ان سے جا کے کہو کہ جہاں جہاں کوئی شہید ہے نا اس کے گھر جائیں اور ان سے کہیں کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ پیر سخی شاہ صاحب مجھے ترجمہ دیں ذرا۔ اور جو بیٹا گوڑے نیچے کر کے بیٹھو ذرا، میری طرف دیکھو، دوبارہ پڑھو جی۔ اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے۔ اللہ کی راہ کیا ہے؟ اللہ تو چلتا پھرتا نہیں، وہ چلنے پھرنے سے پاک ہے، تو پھر اس کی راہ کیسے ہے؟ جی جی نہیں مولانا صاحب ایسی بات نہیں ہے، وہ آپ نے ٹھیک کہا ہے۔ میں اس آبادی کا نام کیا ہے؟ ڈیرا میراں تے جیڑا راہ مینوں لے کے آیا نا وہ ڈیرا میراں دا راہ ہے۔ جیڑا مینوں ڈیرا میراں تے لے آیا نا وہ ڈیرا میراں دا راہ ہے۔ جیڑا جنوں جدے تک لے آوے وہ دا راہ ہے۔ جیڑا جنوں جدے تک لے آوے وہ دا راہ ہے۔ مخلوق نو جیڑا اللہ تک لے آیا ہے نا وہ محمد خدا دا راہ ہے۔ حد ہو گئی ہے تو اب میرا اگلا موضوع سبیل اللہ ہوگا جی آپ کے پاس۔ میرا وعدہ ہے میں سبیل اللہ پہ خطاب کرنے والا ہوں آپ کے پاس۔ اب وہ اپنے ڈیرے پہ ہو یا جہاں بھی ہم کٹھے ہوئے، موضوع سبیل اللہ ہوگا، اللہ کا راہ۔ دیکھیں ولید بن مغیرہ آپ کو یاد ہے، اس نے اپنے بیٹوں کو نبی کا کلمہ پڑھنے سے منع کیا تھا نا، تو اللہ نے فرمایا 13 آیتیں میں اللہ نے اتلم بعد ذالک زنیم کہہ کے فرمایا کہ اس کا تو باپ بھی اپنا نہیں نا مصطفیٰ، ہوا اعلم، خدا جانتا ہے، بمن ضل عن سبیلہ، یہ بدبخت اپنے بیٹوں کو میری راہ سے دور کر رہا ہے، یعنی مصطفیٰ اللہ کا راہ ہے۔ مصطفیٰ اللہ کا
راہ ہے. اب ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات، سبحان اللہ کہو ذرا. جی اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے، اے جو محمد 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 کی تسبیح کرتا کرتا قتل ہو جائے، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، یا بیمار ہو کے مرے، یا ہسپتال میں مرے، یا کسی ٹرک دے تھلے آ کے مرے، اللہ فرمایا محمد دے نام تے مرے ہے نا. پھر جی ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا، اسے خیال بھی نہیں کرنا کہ وہ مر گیا ہے. ٹھنڈا بولے ہو سمجھ آئیے تو سبحان اللہ اچھی کہہ لو. نہیں، اسلام میں سوچ پر پابندی نہیں ہوتی. بندہ سوچتا رہے نا میں کسی دی بکری چکنی ہے، گناہ نہیں ہوندا. جدو بندہ اٹھ کے ٹور پوے پھر بھی گناہ نہیں ہوندا. جدو بندہ بکری نو ہاتھ پاندا ہے نا پھر اللہ آندا فرشتے ہون لکھ لو سو. یعنی سوچتے گناہ نہیں نا. ایتھے اللہ فرمایا سنو ہے سوچنا بھی گناہ ہے کہ مصطفیٰ دا نوکر ہوئے تے مر جائے تے وہ مر گیا ہے. اچھا نہیں سوچ دے. بل احیاؤ، بلکہ وہ زندہ ہے، زندہ ہے. عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس روزی پاتے ہیں. اب سنو 70 صحابہ. اب میں شان نزول پڑھنے لگا ہوں اس آیت کا. ماسٹر صاحب یہ قرآن ڈیلیور کرنا بڑی ذمہ داری کی بات ہے. یہ بات یہ نہیں کہ مجمع چھوٹا ہے یا بڑا ہے، کوئی بات نہیں، آپ سارے اٹھ کے چلے جاؤ، اس کلام کو فرشتے سننے آ جاتے ہیں. اچھا اب میں شان نزول پڑھنے لگا ہوں. 70 صحابہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے ہیں. اللہ نے دسترخوان قدرت سجایا ہے اور صحابہ بڑے مزے سے لنگر کر رہے ہیں. خیال آیا ہے ان کے ذہنوں میں کہ یار ہمارے پیچھے مدینے میں تو ہمیں لوگ رو رہے ہیں، وہ تو پریشان ہیں، ہم تو بڑے مزے میں ہیں. اللہ کی قسم اللہ فرماتا ہے جا جبریل حبیب کو جا کے آیت دے. آپ نے صحابہ سے کہا لنگر کرو، تمہارا پیغام پہنچ رہا ہے کہ تم مزے میں ہو. جبریل آیا آ کے لگا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربہم یرزقون. میرا حبیب ان کے گھر والوں سے کہہ دو ٹینشن نہ لو، وہ بڑے مزے میں ہیں اور لنگر کر رہے ہیں. خدا میزبان بنا ہے، وہ مہمان بنے ہیں. اب آپ کو سمجھ آئی نبی معراج پر نہیں گئے، امت کے لیے معراج کے دروازے کھول کر آ گئے ہیں. جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ اونچی آواز سے. اچھا شاہ جی آگے پڑھیں، اگلی آیت پڑھ رہا ہوں جی. فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، شاد ہیں، شاد ہیں، شاد ہیں، شاد ہیں، شاد ہیں. نہیں بولے اللہ فرما رہا ہے بڑے خوش نے ہو 70 بندے. کتنے؟ بما آتاہم اللہ من فضلہ، اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا. جسے تم موت سمجھتے ہو انہیں وہ اللہ کا فضل لگ رہا ہے. سنو مسلمانوں، تمہارے لیے موت ٹینشن کا نام نہیں، اللہ کے فضل کی چادر بندے کو لپیٹ لیتی ہے. بندہ مصطفیٰ کا غلام ہو تو موت نہیں آتی، اللہ کے فضل کی چادر اسے لپیٹ لیتی ہے. فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، سبحان اللہ کہو ذرا. انگلی رکھو نا کدھر ہے. فارحین بما آتاہم اللہ من وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ من خلفہم، سبحان اللہ کہو جناب. شاد ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے شاد ہیں، پتہ چل گئے، خوش ہیں. کیا ہے؟ کون؟ 70 شہید کتھے؟ اللہ دے کول لنگر کر دیا. بما آتاہم اللہ من فضلہ، جو موت کو اللہ کا فضل سمجھتے ہیں. اگے وَيَسْتَبْشِرُونَ، جی وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، سبحان اللہ کو جی. اور خوشیاں منا رہے ہیں. کون؟ او کون؟ کتھے؟ اوتھے آہلو تھے، اوتھے کیا کیا کر رہے ہیں؟ کس بات پہ شاہ جی؟ اپنے پچھلوں پر، پچھلوں پر. یہ پچھلوں پر خوشی کیسے منا رہے ہیں؟ آگے کیے جو ابھی ان سے نہ ملے. جو مدینے میں ہیں، زندہ ہیں، وہ جو ادھر چلے گئے وہ خوشیاں منا رہے ہیں ان کے بارے میں. نہیں جملہ نہیں ہے، یہ آیت ہے، یہ نص بیان ہو رہی ہے.
یہ قرآن کی آیت کے لفظوں کا معنی ہو رہا ہے. اللہ کہتا ہے جڑے 70 بندے شہید ہوئے نے وہ اوتھے میرے کول لنگر کردے نے پے، یہ تے سمجھ آ گیا. وہ بڑے خوش نے، یہ بھی سمجھ آ گیا. وہ اپنی شہادت نو میرا فضل پہ سمجھتے ہیں، چلو اللہ دا قرب نصیب ہو گیا، لنگر نصیب ہوا ہے، جنت نصیب ہوا ہے، یہ سب کوئی ٹھیک ہے. لیکن وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ اور خوشیاں منا رہے ہیں اپنے پچھلوں کی جو ان سے نہ ملے. یار گل سنو، ایک ہی گل ہے. اس گل نو سمجھن واسطے اگلیاں 10 آیتاں پڑھنیاں پیندیاں نے. آپ جاگ رہے ہیں جناب؟ آپ گھبرائے ہوئے تو نہیں ہیں جناب؟ ہن ہویا کی ہے کہ لوگ منافق کٹھے ہو گئے، انہاں آ کے صحابہ اکرام نو ورگلانا شروع کیتا. تے جدوں ورگلانا شروع کیتا، صحابہ منافقاں دے قابو نہ آئے بلکہ محمد بادشاہ دے دامن نال وابستہ رہ گئے. اللہ فرماندا ہے مینوں میری عزت دی قسم ہے جڑے 70 شہید ہو کے آئے سن نا، انہاں نوں میری بارگاہ وچ بہ کے بھی اس گل دا پتہ سی پچھلیاں اجے بھی مصطفیٰ دا دامن نہیں چھڈیا. لو جی، میں اپنی نالائکی دا اعتراف کرنا، میں گل دی ونڈ نہیں کر سکیا. قرآن حکیم ہے، میں سمجھا نہیں سکیا. ہن میں جناب نو مزید قرآن دے قریب کرن دی کوشش کر لگا. بابا جی تواڈے نال کم پی گیا مینوں. تواڈا کی نا ہے؟ اصغر صاحب. اللہ تانوں صحت و سلامتی عطا فرمائے، آمین آکھو بھائی. بابا جی تواڈے ابے دا کی نا ہے؟ جی غلام حسین بابے ہوری تواڈے والد صاحب دنیا تو چلے گئے نے؟ چلے گئے. بابے ہوراں دے والد صاحب دنیا تو چلے گئے. ہن میرے وال ویکھیا جی، کیمرہ چلدا پیا، تواڈا بھی چلدا پیا. اے قرآن پاک دے اوتے ہاتھ رکھ کے میں حلف دینا پیا، یہ آیت پہ آندی ہے کہ یہ جڑا بابا میرے سامنے بیٹھا ہے نا، یہ دا ابا جڑا غلام حسین ہے نا، وہ اللہ دی کچہری وچ اس لیے بیٹھا ہے تے بڑا ہی خوش ہوندا ہے پیا کہ میرا پتر وڈیرا تے ہو گیا ہے پر پھر بھی یار دے ذکر جا کے بیٹھا ہے. تو آڈی خیر ہوئے ہوئے جنہوں سمجھ آئیے ہو گل. تو انہوں دسیا سی محمد دا نوکر قبر وچ بھی ٹر جائے نا تے مدد کر لیندا ہے نا. جنہوں سمجھ آئیے سبحان اللہ اونچی آواز نہ رکھنا. لو میں حلف دے کے قرآن دی آئے سمجھان دے اتے پورا زور لا چھڑیا ہے. اگلی گل ہن تساں آپ جا کے سوچنی ہے اس بابے دے ابے نو پتہ ہے میرا منڈا کتھے بیٹھا ہے؟ غوث پاک نو نہیں پتہ 11ویں دا ختم کون لے کے بیٹھا ہے؟ جنہوں سمجھ آئیے سبحان اللہ ذرا مردانگ رکھیا جے. تے جے غوث پاک نو پتہ ہے کہ کون 11ویں دا ختم لے کے بیٹھا ہے تے غوث دے نانے نو نہیں پتہ ہے اس لئے کون میرے نا تے مچلدا پیا. لیکن ویسے بھی 1 گھنٹہ پورا ہو گیا ہے. سبحان اللہ. نہیں ہو گیا ہے نا؟ نہیں وہ گھنٹہ پورا گھنٹہ ہو گیا بیٹا. آپ بتائیں. ہو گیا ہے 1 گھنٹہ ہو گیا. کتنا ٹائم ہو گیا؟ تو پھر اب بس مجھے جانے دے، بس کافی. میری گل سنو، میں پھر آ جاؤں گا. کیا بات، کیا بات، ماشاءاللہ. چلو جڑی رہ گئی ہے وہ جمعے چ آ جائے جی اتنے مرید کے اتنے پڑھانا. اللہ نے عالم ارواح میں نبیوں سے کہا کہ قبر جا کے بھی مدد کرنی دے. فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. تو جو کوئی اس کے بعد پھرے، سن دیو پہ نبیوں نو اللہ پہندا جے پھر گئے نا تسی اس گل تو تو وہی لوگ فاسق ہیں. فاسق ہو جاؤ گے، نبی نہیں رہن دیاں گا. اوے محمد بادشاہ دے معاملے چ اگر کوئی نبی بھی کانڈ کر جائے تے وہ نبی نہیں رہندا. اچھا اب اگر نبی کی مدد نہ کریں تو نبی نہیں رہتے. میں تے سارے نبیاں دا کڈ کے بیٹھا ہوں.
بدبختی یہ ہے کہ ہمارا ممبر قرآن سے خالی ہو گیا نا، قرآن نہیں پڑھتا. چلو جی جو محمد پہ ایمان لائے گا وہ مدد تو کرے گا جناب، کیا بات. تو قبر میں جا کے تو مدد کرے گا. اب سوال یہ ہے کہ آپ کو کوئی کہے ہم مان گئے بھائی یہاں تک کہ اللہ والے قبر میں جا کے مدد کر لیتے ہیں، لیکن دکھاؤ کہاں کی ہے؟ دکھاؤ بھی نا کہاں کی ہے. اسے کہنا مولوی صاحب معراج کی رات اللہ نے مصطفیٰ کو 50 نمازیں دی تھیں، وہ 50 لے کر امت کی طرف آ رہے تھے، راستے میں ایک قبر والا ملا تھا. اس نے کہا تھا کہ 50 زیادہ ہیں. نبی پھر واپس گئے، پھر قبر والا ملا. اس نے کہا یہ زیادہ ہیں 45. پھر قبر والا ملا. اس نے کہا 40 بھی زیادہ ہیں. پھر قبر والا ملا. اس نے کہا 35 بھی زیادہ ہیں. پھر قبر والا ملا. اس نے کہا 30 بھی زیادہ ہیں. پھر قبر والا ملا. اس نے کہا سرکار 25 زیادہ نے. پھر قبر والا ملا. اس نے کہا سرکار 20 چوکھیاں جے. پھر قبر والا ملا. اس نے کہا سرکار 15 چوکھیاں جے. پھر قبر والا ملیا. اس نے کہا سرکار 10 چوکھیاں جے. اوے بندیا خدا دیا، اگر تینوں یقین نہیں ہوندا کہ قبر والے مدد کر سکتے نے، پھر کل تو 50 شروع کر لے. یہ 5 تے او پڑھن گے جنہاں نوں یقین ہے قبر والے مدد کر سکتے نے. جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ اونچی آواز سے کہہ دو. چلیں اب سچ میں 1 گھنٹے سے ہم اوپر چلے گئے ہیں اور کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ بات پلے پڑی ہے. کچھ غوث پاک کا ذکر بھی ہوا، کچھ معراج کا بھی ہوا، کچھ اسباق مل گئے ہیں.